میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا۔ ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے۔ کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرق ہوگا کیا پیچھے بچے گا؟ تو میں قربان جاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے دو موقعوں پر، اس میں سے ایک موقع کے پیچھے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں جملے۔ تو میری زندگی سڑکوں پہ ہی گزری ہے۔ سے بہو ساس کا دل خرید لے، ایک بول سے ساس بہو کا دل خرید لے، ایک بول سے بھائی بھائی کا دل خرید لے، ایک بول سے ماں باپ اولاد کا دل خرید لیں، ایک بول سے اولاد ماں باپ کا دل خرید لے، ایک بول سے تم دشمن کا دل خرید لو۔ یہ زبان کا میٹھا بول ہے، یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا۔ تو بھائیو، یہ بھی دین ہے اور بہت بڑا دین ہے، اور دنیا بھی گئی آخرت بھی جا رہی ہے۔ اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہو جانا یا اللہ، ہو جانا یا اللہ۔ تو قید میں ہو گیا ہوں، قید میں ہو گیا ہوں، یہ مجمع اٹھنے سے پہلے بخشا جا چکا ہو۔ اس کی کشش اس کو اتنی طاقت سے کھینچتی کہ وہ کد بھی اوپر نہ لے جا سکتا۔ اس کو 24,000 کلومیٹر میں اس کی رفتار کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں گھمانا، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑانا، سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں اس کو بھگانا، سورج کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا، زمین کے اس کے ساتھ ساتھ چلانا۔ کیا زمین خود کر رہی ہے یا سورج خود کر رہا ہے؟ اس میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس کو فکس کر کے رکھنا، اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 16 کلومیٹر سورج سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد 16 کلومیٹر میں غلطی سے کہہ گیا ہوں، 3.8 صرف 3.8 سینٹی میٹر، 3.8 سینٹی میٹر یہ سورج سے یوں ہٹتی ہے۔ اگر یہ 3.5 ہو جائے، 3.5 ہو جائے تو آپ کی زمین جلنا شروع ہو جائے گی، جلنا شروع ہو جائے گی۔ صرف 3 مائکرو میٹر کم ہو جائے، اگر 3 مائکرو میٹر بڑھ جائے تو آپ کی زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ مجھے سائنس نہیں بتانی، ایک لفظ کی طاقت بتانی ہے۔ اب سنو، امن جعل الارض قرارا، زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے بنایا؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ کس نے چلایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا لے کر کون آیا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن مجھے تو تم بھول جاتے ہو، مجھے تم بھول جاتے ہو۔ بھائیو، اللہ کو اپنی معراج بنا لو، اور اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے مسلمان کے لیے، کافر کے لیے تو مشکل ہے، لیکن مسلمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے۔ جس نے زندگی پر سجدہ نہ کیا ہو وہ کہے گا سجدہ اللہ کو ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں دیہاتی، کوئی قبر پہ گر پڑا ہے اور کوئی مزار پہ گرا پڑا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی بتا دے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی فطرت میں ایک کے آگے جھکنا ہے، ایک کے آگے سر جھکانا ہے، اور صرف اللہ ہے، اور صرف اللہ ہے۔ مسلمان کو توحید میں کبھی شک نہیں پڑا، مسلمان کو جو سب سے زیادہ شک پڑا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑا ہے۔ یہ سود پہ فیکٹریاں کیوں چلی گئیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ پالنے والا اللہ بازار دھوکے پہ کیوں چلا گیا؟ فراڈ فریب پہ کیوں چلا گیا؟ ہیرا پھیری پہ کیوں چلا گیا؟ چوری ڈاکے پر کیوں چلا گیا؟ کھوٹ ملاوٹ پہ کیوں چلا گیا؟ وعدے سے پھر جانا، مکر جانا، یہ سب کچھ بازار اور تاجر کیوں کر رہا ہے؟ رب العالمین کا یقین دھندلا گیا ہے۔ سارا دن جھوٹ بولنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا،
سود میں یہاں تک دھنسا ہوا سجدہ اللہ کو کرے گا، سارا دن ڈنڈی مارنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا، لیکن جب آئے گا رب تو کہے گا رب ہے تو صحیح پر کیا کریں، پر کیا کریں، پر کیا کریں کے ساتھ اللہ کے یقین کی ہر دھجی بکھیر دے گا۔ اس لیے میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا، ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے۔ طارق جمیل تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، جب ساتھ مولوی لگے گا تو ایک اور شخصیت ہو جائے گی، ڈاکٹر لگے گا ایک اور شخصیت ہو جائے گی، اور ساتھ کوئی تاجر کا لقب لگے گا تو اور شخصیت ہو جائے گی۔ ذات صفات سے جانی جاتی ہے۔ میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کو اتارا، الحمدللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ، تو اللہ نے اپنا ذاتی نام چنا، اللہ اللہ۔ اللہ کا ایک ہی نام ہے اللہ ذاتی، خدا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، چونکہ علماء استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایسے ہی خدا یہ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے، اس نے اپنا نام خود ہی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی میں ادا ہوتا ہے۔ اللہ کی عادت ڈالو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اللہ سنو، اس میں جو طاقت جو مٹھاس ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ یا جو اللہ کی صفات ہیں اس نے خود میرے نبی نے بتائیں، ان للہ 99 اسما فمن احصاہ دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ نہیں کہ صرف 99، یہ نہیں کہ صرف 99، بے شمار۔ جب اللہ لامحدود، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود۔ ایک دعا سنو اللہ کے نبی کی، اللہم انی اسألک بکل اسم، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خاص خاص بندوں کو سکھائے بتائے، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے اپنے علم کے خزانوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو 99 اللہ کے کل نام نہیں ہیں، کل نام نہیں، اللہ کے لامحدود ناموں میں سے 99 اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بتائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الحسيب المقيت الكريم المجيب الباعث الشهيد الوكيل القوي الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاد المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید والصبور جل جلالہ۔ یہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ترمذی میں آتے ہیں، اور ابن ماجہ میں کچھ نام فرق کے ساتھ ہیں، یہ ترمذی کی روایت میں ہیں۔ اور جب تم کہتے ہو نا اللہم، تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ جب کہتے ہو نا اللہم، تو یہ اللہم، یہ جو میم کا لفظ ہے، میم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے تمام ان 99 صفاتی نام کو جوڑ کر تمہاری زبان سے کہلواتا ہے۔ اللہم ہے، اللہم
یا خدا نہیں، اللہم اللہم اللہم، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ لفظ اللہ میں ایک اور عجب صفت خصوصیت ہے، لفظ میں سے حرف نکالو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثلا طارق ہے، طارق رات کو آنے والا، طارق رات کو آنے والا، اس کی تا ہٹا دو تا تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار رہنے والا ہے۔ اس کی الف ہٹا دو تو ترق، کھٹ کھٹانے والا جی۔ اس کی قاف ہٹا دو ترا، کسی چیز کا طاری ہو جانا۔ حرف ہٹتا گیا مطلب بدلتا گیا، لیکن اللہ واحد نام ہے جس کے حرف ہٹا دو یا سارے ہٹا دو اللہ ہی پر اس کی دلالت رہتی ہے، کوئی مطلب نہیں بدلتا۔ اللہ ہے، یہ میں نے لکھا اللہ، اس کا پہلا الف ہٹا دو، یہ الف ہٹا دو، یہ الف، یہ لام یہ ہا، اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا اگلا لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا لہو، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اب اگلا کام کرو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا کی آواز باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور اللہ اللہ۔ تو میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں کہ بھائی خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے، لوگ علماء نے بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا اللہ کی ترجمانی نہیں ہے، ادھوری ترجمانی ہے، ادھوری۔ اللہ کا لفظ اللہ کی پوری ترجمانی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اللہ کا خوگر بناؤ۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ جو دھوکہ لگتا ہے وہ رب العالمین سے دھوکہ لگتا ہے۔ سود کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ جھوٹ کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ دکان کے پیچھے نماز کیوں چھوٹی؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ وعدے سے کیوں مکر گیا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ بینکوں میں کیوں جا پھنسا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم تو سنو میرے بندو، تمہارے لیے کتاب اتار رہا ہوں، الحمدللہ میں اللہ ہوں۔ اللہ کون؟ اللہ جو ہر تعریف کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے بھرے میں اول آخر انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، اگلے پچھلے، نئے پرانے، عرب عجم، کالے گورے، سارے کے سارے خشک تر جمع ہو کر ہاتھ اٹھاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، دل میں پکارو، اشاروں سے پکارو، اور سب اللہ سے مانگو، اور پھر اللہ تم سب کا چاہا تمہیں پورے کا پورا دے دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ہاں الوہیت میں بھی شک پڑتا ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے معبود ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ لیکن یہ کمزور یقین والا جب بھی سجدہ کرے گا تو کرے گا اللہ کو۔ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، کوئی زبان سے کہے گا، کوئی دل سے کہے گا یا اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب وہ دکان پر بیٹھے گا تو کہے گا روٹی کہاں سے کھاؤں۔ تو یہاں رب 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 کی پکار ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کر رہا ہے کہ میں ہی پالتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں۔ تمہارے کام دھندے یہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتے ہیں، انہیں بیچ میں سے ہٹاؤ، میرے امر پر تجارت کر۔ میرے کو روکا تھوڑا تجارت سے یا زراعت سے یا حکومت سے یا نوکری سے یا ناپ تول سے، روکا تھوڑا ہی ہے کہ نہیں میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ میرے رب ہونے پر یقین کر کے قدم اٹھا۔
पैसे का गुलाम न बन, नफे का गुलाम न बन, तिजारत का गुलाम न बन, जो कह दिया वो कर। रिज़्क़ अल्लाह के खजानों से आता है। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम, रुकू से खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द, सजदे में जाकर सुबहान रब्बिल आला। इतनी दफा अल्लाह कहलाता है, कहो मैं पालता हूँ, कहो मैं पालता हूँ। रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। लेकिन चूंकि इसके पीछे ताकत और मेहनत और ईमान की रोशनी नहीं है, तो मुलाजिम पेशा कहते हैं रिश्वत के बगैर घर नहीं चलता, ताजर कहते हैं सूद के बगैर तिजारत नहीं चलती, और ये नाप तोल वाले कहते हैं डंडी मारे बगैर बचत नहीं होती, मिलावट करने वाले कहते हैं खोट के बगैर पैसा हाथ में नहीं आता। ये सारे का सारा जो निजाम हटा है, ये एक सिफत से नजर हटी है, रब रब रब, पालने वाला अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये जमीन आसमान तेरी ना मानते तो तू क्या करता? तो अल्लाह ताला ने कहा, एक जानवर छोड़ता जमीन आसमान को निगल जाता। जमीन आसमान कितना बड़ा मुंह होगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह वो जानवर किधर है, वो जानवर किधर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फी मर्जिन मिन मुरूजी, मेरी चरागाहों में चर रहा है। तो वो चरागाह कितनी बड़ी होगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ऐना ज़ालिकल मर्ज, वो चरागाह कहाँ है जो इतनी बड़ी बला चल रही है? तो अल्लाह ने फरमाया, फी इल्म मिन उलूमी, वो मेरे इल्म गैब के खजानों में है, तुम तक वो इल्म न पहुंचा है न पहुंचाया जाएगा। रब अल्लाह है। अबुल हसन जंगल में थे रहमतुल्लाह अलैह, प्यास लगी, पानी का कुआं ढूंढ लिया, देखा तो पानी बहुत नीचे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और जूता उतारा और जूते को पगड़ी के साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता नहीं पहुंच पाया। तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं? इतने में एक हिरन आया दौड़ता हुआ, तो उसने पहले यूं नीचे देखा, पानी बहुत नीचे, फिर यूं देखा, यूं देखना था, पानी उबलता हुआ ऊपर चढ़ता आया, चढ़ता आया, चढ़ता आया और लबालब मंडेर के साथ लग गया। हिरन ने पानी पिया, अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने पिया, फिर उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, एक जानवर के लिए पानी ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उनको गैब से आवाज आई, तो उन्हें रस्सी और ढोल को ढूंढना चाहा और हिरन ने मुझे पुकारा, हिरन ने मुझे पुकारा। और जो अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसे काफी हो जाता है। भाइयों, मेरे और मेरे रब के दरमियान जो सबसे बड़ी चीज रुकावट है वो मईशत है, मईशत। और रब अल्लाह है। एक और सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने लगे, या अल्लाह तूने मुझे इतनी बड़ी हुकूमत दी, मैं तेरी मखलूक की दावत करूं? तो अल्लाह ताला ने कहा, ये तेरा काम तो है नहीं। कहा, नहीं अल्लाह तूने इतना कुछ मुझे दिया है, एक साल मैं तेरी मखलूक को रोटी खिलाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरा काम नहीं। कहा, अच्छा चलो एक महीने की इजाजत दे दो। कहा, ये तेरा काम नहीं है। कहा, अच्छा एक हफ्ते की इजाजत दे दो। कहा, ये तेरा काम नहीं है। कहा, अच्छा एक दिन की इजाजत दे दो। कहा, अच्छा इजाजत। तो जिन्नात को हुक्म हुआ, खाने पकने शुरू हुए, पकने शुरू हुए, और मीलों में जाकर खाने का दस्तरखान सजा लगा। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर हुक्मरान, जिन्नात ताबे, हवाएं ताबे, और कायनात की हर शय पर अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत कायम फरमा दी थी, तो जब वो मुतमईन हो गए कि मैंने सबके लिए खाने का इंतजाम कर दिया, तो कहने लगे, या अल्लाह भेज अपनी मखलूक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किसको भेजूं? पानी वाले के जमीन वाले? तो दूर वालों को पहले खिलाते हैं हम भी, और नजदीक वालों को बाद में खिलाते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले पानी वाले खा लें, फिर जमीन वालों को बाद में खिला दूंगा। चलो ठीक है। तो एक मछली ने सर निकाल, मछली वैसे तो पानी से निकले तो मर जाती है, लेकिन अल्लाह आज अपनी कुदरत दिखाना चाहता है, तो मछली ने सर निकाला। कहा, हज़रत आज हम आपके मेहमान हैं। कहा, नहीं तुम नहीं, सारे ही हो। कहा, पहले मैं तो फारिग कर लो, मुझे तो फारिग कर लो पहले मुझे तो फारिग कर लो। अब मछली ने एक तरफ से शुरू किया खाना, सालन रोटी नहीं, देगा बिच्चे, देगे भी
چمچے بھی اندر، ڈونگے تو ہوتے نہیں تھے، یا ڈونگے تو آج کل بخل کی نشانی ہے، تو چمچے بھی اندر، پراتے بھی اندر، دیگیں بھی اندر، ہپ ہپ ہپ۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے، دیکھا اے کی بڑی میرے نال، سورا دسترخوان بمیج برتنوں کے کھا گئی۔ تو پھر کہنے لگے حضرت اور کھلائیں، وہ کہنے لگے تو سب کا کھا گیا، میں کہاں سے کھلاؤں؟ تو کہنے لگے مہمان کو ایسا تانا تو نہیں دے دیں کہ وہ زیادہ کھا گیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ جن کا رب اللہ ہو، کبھی ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ جی نوکری نہیں مل رہی، یہ کاروبار نہیں مل چل رہا، اور جی یہ قرضہ چڑھ گیا ہے، بھلا ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ تم رب سے دوستی لگا لو، بس اللہ کو اپنا بنا لو، ایسی محنت کر لو کہ اللہ تمہارا ساتھی بن جائے، سارے خزانے اس کے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار ہونے لگے ہیں، تو ان کے کپڑے تھے ایسے ہی بوسیدہ، تو 2 دینار کرایہ ہے، تو لوگ سوار ہو رہے ہیں اور ملاح کسی سے کرایہ نہیں مانگ رہا، اندر جا کے کرایہ لیتے تھے۔ جب ابراہیم بن ادم سوار ہونے لگے تو انہوں نے دیکھ کر کہا فقیر بندہ پتہ نہیں اندر جا کیا کہ فی سبیل اللہ، اس نے کہا پہلے کرایہ دو، پہلے کرایہ دو۔ کہنے گے کتنا ہے؟ کہنے کا 2 دینار۔ کہنے کا اچھا۔ پیچھے ہٹے، 2 نفل پڑے، جو ہی سلام پھیرا تو چاروں طرف جتنے پتھر تھے سب دینار میں تبدیل ہو گئے۔ کہنے کا یہاں سے 2 اٹھا لے، تیسرا اٹھا تیرے منہ پہ ماروں گا۔ 2 اٹھا لے یہاں سے، تم اللہ سے دوستی لگا لو۔ مالک بن دینار کشتی میں سفر فرما رہے تھے، تو ایک تاجر کا قیمتی لال گم ہو گیا، تو اس نے شور مچایا کہ میرا لال گم ہو گیا، اور یہ خستہ حال تھے اور باقی سارے خوش پوش تھے، تو اس نے کہا یہ جو نوجوان بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا چور ہے۔ تو اس میں ایک اور صاحب علم بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھہرو مجھے اس سے پوچھ لینے دو، مجھے یہ ایسا نظر نہیں آ رہا جیسے تم کہہ رہے ہو، مجھے اس نوجوان سے پوچھنے دو۔ تو یہ مالک بن دینار کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ جو لال گم ہوا ہے شاید تم سے خطا ہو گئی ہے۔ تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا میں چور نہیں ہوں، یا میری تلاشی لے لو یا مجھ سے صفائی لے لو، بس یوں آسمان کو ایسے دیکھا، ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ۔ فنظر نظرۃ فی السماء، یوں دیکھا، یوں دیکھنا تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا، تو نے ایسے 2 انگلیوں سے پکڑا کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو عنایت فرما دیں، میں چور نہیں ہوں۔ تو اس پر جب چور نے یہ منظر دیکھا تو اس سے خود نکال کے پیش کر دیا میں چور ہوں۔ یہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له کن، وہ راستہ نکال لو، کن والا راستہ، اس تک پہنچ جاؤ، اور وہ ہر آدمی کے بس میں ہے، ہر عورت کے بس میں ہے۔ کوئی بھی امیر غریب کہتر مہتر ہر اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو بھائیو، اس کے سوا ہر راستہ تباہی کا ہے، ہر راستہ ہلاکت کا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور بطور عورت کے کوئی قابل ذکر عورت نہیں، حبشی النسل، باندھی آزاد شدہ نسل تھی، جو غلام آزاد ہوئے ان میں سے، حبشی النسل، بد صورت اور بانج حبشی النسل، غلام نسل، جس عورت میں یہ عیب ہوں انہیں 1300 سال بعد کون یاد کرے گا؟ انہیں تو اسی وقت کوئی نہیں یاد کرتا۔ 13 صدی کے بعد مغیرہ بن شعبہ میں رابعہ کیوں گونج رہی ہے کہ اس نے اللہ سے دوستی لگا لی تھی۔ رات ہوتی تو اپنے خامن سے فرماتی آپ کو میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اپنے اللہ سے بات کرنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہاں، تو پھر مصلی پہ رات گزر جاتی تھی۔
42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عمر بھی زیادہ نہیں پائی، 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو ایک بہت بڑے محدث مفسر صرف رابعہ کی عظمت کو اپنے حق میں کرنے کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے، تو کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا 4 سوالوں کا جواب دے دو نکاح کر لوں گی۔ تو کیا میرے لیے جنت اور جہنم میں سے ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو، میرے لیے جنت کا فیصلہ یا جہنم کا؟ وہ فرمانے لگے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور میرے اعمال تولے گا تو میری نیکیاں بڑھیں گی کہ گناہ بڑھیں گے؟ نامہ اعمال کو وہ اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب پل سرات سے لوگ گزریں گے، کچھ گر جائیں گے کچھ پار نکل جائیں گے، میں گر جاؤں گی کہ پار نکلوں گی؟ کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ کہ اچھا پھر جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے اپنی ان 4 چیزوں کی تیاری کرنی ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ انہوں نے رات کے وقت اپنی خادمت کا بیٹی اتنے بندے بلانا جو میرا جنازہ اٹھا لیں، پڑھ کے دبا دیں، کسی کو خبر نہ دینا، ایک بوجھ ہے جو کم ہو جائے گا، اور جس کپڑے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا۔ تو اس کے مطابق وصیت کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن خواب میں وہ ملی تو بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ، چمکتی پوشاک۔ تو ان کا اماں جی وہ آپ کی پوشاک کہاں گئی؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے کر یہ جنت کی پہنچا دی، مجھے پہنا دی ہے، اور وہ میری پوشاک قیامت کے دن میری نیکیوں کے ترازو میں تولی جائے گی۔ کہ اماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ منکر نکیر آئے تھے میرے پاس، اللہ اکبر، اور مجھ سے کہنے کے من ربو کی، تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، جس کو 40 سال نہ بھلا سکی 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی، تو منکر نکیر کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا، یہ تو ہمیں ہی پڑھا رہی ہے۔ مرد و عورتوں کے لیے کھلا میدان ہے اپنے اللہ سے۔ اور دیکھو بادشاہوں سے دوستی لگانی ہو نا تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو مارنا پڑتا ہے، اسے اندر سے نکال کے کوڑے پر پھینکنا پڑتا ہے، تب تم بادشاہوں سے تعلق بنا سکتے ہو۔ پھر بھی پتہ نہیں ان کے نخرے ہیں تمہیں اپنا قرب دیں یا نہ دیں، دینے کے بعد ذرا سے شک پر تمہاری گردن ہی اڑا دیں تو ان کی مرضی ہے۔ اور اللہ وہ شہنشاہ ہے جو تم سے محبت کرنے میں پہل کر چکا ہے اور تم سے پیار کرنے میں پہل کر چکا ہے اور تمہاری محبت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اسلام آباد والو میں تو تم سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی تو کر لو مجھ سے۔ یہ اللہ ہے، اور اللہ واحد ہستی ہے کہ جس کی طرف ایک بالشت بڑھو من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا، تم ایک بالشت بڑھو وہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے، تم 1 ہاتھ بڑھو وہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے، تم چل کے آؤ وہ دوڑ کے آتا ہے۔ ایسا غنی ہو اور پھر ایسی محبت کرے کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا قدردان پھر کہاں سے لاؤ گے؟ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور آج توبہ کرنے جا رہے اور لوگ کہہ رہے بڑھاپے میں اب تیری توبہ کہاں سنی آئے گی، دانت تیرے ٹوٹ گئے، نظر تمہیں نہیں آتا، چلا تم سے نہیں جاتا، اب تیری کیا توبہ، اب تیری تو بخشش بھی کوئی نہیں ہے، 900 چوہے کھا کے حج کو جا رہے ہو اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتالی نہارا قبلتہ، تو بڑھاپے میں بھی آ تو میں تیری توبہ قبول کروں، ان اتانی لیلا قبلتہ، تو جوانی میں آ میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ لیل کنایا ہے جوانی کا، نہار کنایا ہے بڑھاپے کا، اور دوسرا بھی صحیح ہے، تو دن میں آ، تو رات میں آ، تو صبح میں آ، تو شام میں آ، میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے منتظر ہوں۔ من تقرب الی تلقیت من بعید، جو میری طرف آتا ہے مجھ سے تعلق بنانے کے لیے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو، ڈھونڈو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارخ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔
ढूंढो, उसे पाओगे। मेरा अल्लाह कहता है इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फुतनी फातक कुल्लु शै। मुझे पाले, मैं मिला तो तुझे सब कुछ मिला, और मैं ना मिला तो तुम्हें कुछ भी ना मिला। एक अल्लाह मेरे लिए काफी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा फसयकफीकुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। तो भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपनी दौड़ अल्लाह की तरफ लगाओ, अपनी मंजिल अपने अल्लाह को बनाओ, अपनी मंजिल अपने अल्लाह को बनाओ। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीच में वासिता हैं, वो रास्ता हैं, वो मेरे और मेरे रब के दरमियान मुझे मिलाने वाले हैं। अल्लाह तक पहुंचाने वाली हस्ती अब सिर्फ एक है, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा। अबू सुफियान, मेरी मानो में दुनिया और आखिरत की करामतें, इज्जतें लेकर आया हूं। बहर बर अर्श फर्ज थरा सुरैया, जिंदा और मुर्दा, जानदार बेजान, सब पर हमारे नबी की नबूवत की अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। आप तशरीफ फरमा थे, सामने खजूर का दरख्त था, एक बद्दू आया, आपने कहा मेरा कलमा पढ़ोगे? का नहीं। तो आपने कहा वो जो दरख्त की वो टहनी है, अगर वो मुझे कहे मैं नबी हूं तो फिर मुझे नबी मानोगे? कहने का हाँ मानूंगा। तो आपने उस टहनी को यूं इशारा किया तो वहां से कटी, नीचे नहीं गिरी, तने के साथ ऐसे लग के नीचे उतरी जैसे आदमी उतरता है। फिर नीचे आके यूं खड़ी हो गई, फिर यूं चलते चलते आपके सामने आई। फिर आपने कहा मन अना का अंत रसूल रब्बिल आलमीन। अब कहा मन अना का अंत रसूल रब्बिल आलमीन, मन अना अंत रसूल रब्बिल आलमीन। फिर आपने कहा क्या कहते हो? कहा हाँ मानता हूं। तो आपने कहा जा वापस चली जा। वो टहनी उसी तरह गई, दरख्त पर चढ़ के अपनी जगह पे जाके ऐसे फिट हो गई जैसे न कटी न टूटी है। नबूवत सिर्फ इंसानों पर नहीं है, दरख्तों पर, नबातात पर, जमादात पर। आप बाहर तशरीफ लाए, आपको पेशाब का तकाजा है। झाड़ियां, कोई इतनी बड़ी झाड़ी नहीं है कि जिसके पीछे ऊंट हो, पर्दा हो। एक छोटी सी झाड़ी यहां थी, एक वहां थी, एक वहां थी, एक वहां थी। किसी के पीछे बैठते हुए आप पूरी तरह छुप नहीं पा रहे। तो आपने कहा जाबिर, इन झाड़ियों से कहो अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा बनाओ। तो वो गए और कहने लगे इल्तइमा अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा बनाओ। वो झाड़ी इधर से आई, वो इधर से आई, वो उधर से आई, ये इधर से आई, सब ने आपस में मिलकर एक झुंड बना दिया। आप उसके पीछे अपनी जरूरत से फारिग हुए। जब आप खड़े हुए तो हर झाड़ी जाकर वापस अपनी अपनी जगह पर फिट हो गई। ऐसी कामिल अकमल नबूवत, ऐसी आला दर्जे की नबूवत, अल्लाह से जोड़ने वाला, अल्लाह से मिलाने वाला सैयद कुरैशी अब नहीं चलेगा, अब मोहम्मदी पासपोर्ट चलेगा, जन्नत का वीजा और अल्लाह की रजा की मोहर सिर्फ मोहम्मदी पासपोर्ट पर लगेगी। और किसी पासपोर्ट पर अल्लाह की रजा की न मोहर लग सकती है न जन्नत का वीजा लग सकता है। सब जैली पासपोर्ट फेंक दिए जाएंगे कि मोहम्मदी सिक्का लाओ, मोहम्मदी पासपोर्ट दिखाओ, उसी पर तेरे रब की रजा की मोहर है और उसी पर तुम्हारे लिए जन्नत का वीजा है। बाकी सब अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया, ए मेरे हबीब ऐलान कर, लो इस्तफ्तहूनी कुल्ल बाब वजाऊनी मिन कुल्ल तरीक ला अफ्तहु अलैहिम इल्ला अन यकूनु वराअक। ए मेरे महबूब ऐलान कर कि ये सारी दुनिया के इंसान अगर अल्लाह को लेना चाहते हैं तो तेरे कदमों पर कदम रख कर आए, वरना मुझ तक नहीं पहुंच सकते। नबूवत, खंदक का मौका है, भूख का आलम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह के नबी का चेहरा उतरा हुआ है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला अपनी बीवी से पूछते हैं कुछ खाने को है? मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी पर भूख के आसार। तो उसने कहा एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, 2-4 किलो इसमें गोश्त होगा और ये 3 इसको ज़बह कर और नबी को लेकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने 10 आदमियों का खाना तैयार किया है, आप अपने साथ 10 और लेकर खाने के लिए तशरीफ लाएं। उस वक्त खंदक में 1000 आदमी काम कर रहा था। तो आपने
یوں منہ پھیرا کہ خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، اب 10 کا 20 کو تو پورا آ جائے، 10 کا 1000 کو کہاں سے پورا آ جائے؟ جابر نے کہا پیر چون گیا، مارے گیا، ہون کی بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی، تو اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے، تو آپ نے کہا سنو جب تک میں نہ ہوں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی نہ شروع کرنا جب تک میں نہ ہوں۔ تو وہ بھاگے گھر میں جا کر کہنے کہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ وہ بیوی نے کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا 10 آدمیوں کو لے کر کھانے پر آ جائیں، انہوں نے سارے 1000 کو دعوت دے دی۔ تو بیوی نے کہا تو تم نے اللہ کے رسول کو بتایا تھا کہ ہماری گنجائش کتنی ہے؟ کہا میں نے تو بتایا تھا۔ کہا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تو کیوں پریشان؟ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور پھر اتروا کے اپنے پاس رکھ لی اور آٹے پر کپڑا ڈلوا کے 2 عورتوں کو بٹھا کر فرمایا تم روٹی پکاتی جاؤ، کپڑا نہ ہٹاؤ، نیچے سے پیڑا نکالو، روٹی بناؤ اور میرے پاس بھیجتی جاؤ۔ اور بڑے بڑے پیالوں میں کھانا ہوتا تھا، 10 15 20 آدمی ایک پیالے پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ روٹیاں توڑتے اور اپنے ہاتھ سے وہ ڈوئی سے سالن ڈالتے اور شوربہ ڈالتے اور بوٹیاں ڈالتے اور ان کو بلاتے اور کھلاتے جا رہے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جا رہے بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ 10 آئے، پھر 20 آئے، پھر 30، پھر 100، پھر 200، پھر 300، پھر 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1100، 1000 آدمی سب کھا کے جب چلے گئے تو آپ نے ہانڈی سے اوپر سے جو وہ ڈھکن اٹھایا تو وہ لبالب بھری ہوئی، اور پرات جس میں سے پیڑے نکال کے بنائے گا، جب اس پر سے کپڑا ہٹائے گا تو پرات آٹے سے لبالب بھری ہوئی۔ اب اگلی سنو، آپ نے فرمایا بھائی یہ ہڈیاں جمع کرو۔ ابن کثیر رہا یہ اگلا حصہ عام کتابوں ابن کثیر نے اس وقت اگلے حصے کو نقل کیا ہے۔ آپ کا ہڈیاں جمع کرو بھائی، پیالے میں جمع ہو گئی۔ تو مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے پیالے کے کناروں پر یوں ہاتھ رکھا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جیسے کچھ مانگ رہے ہوں۔ تو چند لمحے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ جو جابر کی بیوی نے ذبح کیا تھا پیالے کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا جابر جا لے جا، روٹی بھی مفت ہے اور سالن بھی اور ساتھ بکری کا بچہ بھی واپس۔ وہ اس کے کان سے پکڑ کے جو لائے نا گھر میں تو ان کی بیوی اچھل کے وہ جا گری، کوئی کہاں سے آ گیا، ابھی تو ذبح کیا تھا۔ اللہ کا رسول کی برکت سے واپس ہو گیا۔ ہاں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد بھی اسی مہینے میں تھی اور آپ کی رفت بھی جانا بھی اسی مہینے میں تھا۔ تو بحر و بر کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ علماء میں ایک بات چلتی ہے کہ جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے؟ تو کچھ کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے، کچھ کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل ہے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے آپ کا دل نہیں دھویا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء ایک اور رائے رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ تبوک کا موقع ہے اور 30,000 کا لشکر اور پانی ختم ہو گیا۔ ایک صحابی نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی کو میں سے جو گندگی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلتا ہے وہ پیا جان بچانے کے لیے۔ تو حضرت عمر ہے یا رسول اللہ سب مرتے ہیں، آپ کھانا بھی ختم ہے پانی بھی ختم ہے۔ کہا اچھا تو میں کیا کروں؟ کہا آپ دعا کریں۔ اچھا اپنا کھانا لے کر آؤ، اپنا کھانا لے کر آؤ۔ تو کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی خشک روٹی کا ٹکڑا لایا، ہم کہیں یہاں رکھ دو۔ وہ چھوٹا سا ڈھیر بن گیا، آپ نے اوپر اپنی چادر ڈال دی، کہا آؤ بھائی اپنے تھیلے بھرتے جاؤ۔ 30,000 آدمیوں نے اپنے تھیلے بھر لیے اور اس ڈھیر میں سے ایک ذرہ کم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کوئی پانی ہے؟ پانی ہے تو تھوڑا پانی اکٹھا کیا تو ایک پیالے میں کچھ پانی اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ آپ کا ہاتھ اس کے اندر ڈوب گیا، اتنا پانی ہو گیا۔ تو آپ نے یوں اس پانی کے اندر یوں اپنی انگلیوں کو کھول کر
پورے پنجے کو کھول کر اپنا ہاتھ یوں اس کے اندر رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا. ابل ابل کر ابل ابل کر ابل ابل کے آؤ بھائی پانی لو. 30,000 آدمیوں نے مشکیزیں بھر لیے اپنے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی. اور پھر آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا تو پانی ختم. تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ پانی جو اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے نکلا تھا یہ زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات کی, یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں, موسیٰ آپ کے کلیم ہیں, داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. تو یا اللہ تو میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل ہے, موسیٰ کلیم ہے, داؤد کے لیے لوہا نرم ہے, سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے, عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات ان کے لیے مردے زندہ ہیں. تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ الا ذکرت الا ذکرت معی. میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. تیرے میرے نام میں جدا ہی نہیں آ سکتا. جہاں میرا نام آئے گا تیرا نام ساتھ آئے گا. سب کے نام میرے نام کے ساتھ لگے پھر اتر گئے, آئے اور اتر گئے, آئے اور اتر گئے. جب تیرا نام آیا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ, یہ اترنے کے لیے نہیں آیا. جیسے میرے نبی نے فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میری مانے بغیر نجات نہیں پا سکتے ہیں. ارباز بن ساریہ آئے, یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. تو آپ نے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. کہا تھیلے جھاڑو. تھیلے تو تھیلے جھاڑے تو اس میں سے 7 کھجوریں نکلی. آدمی 3, ارباز بن ساریہ 2 ساتھ اور آدمی 3, کھجوریں 7. تو آپ نے پیالے میں رکھے, کہا بھائی کھاؤ گئی کھاؤ گئی. تو اب انہوں نے کھانا شروع کی. 3 آدمی ہیں, 2 کھائیں, 1 باقی رہ جائے گی. ارباز بن ساریہ فرماتے میں کھجور اٹھا کے کھاتا, گٹھلی میں مٹھی میں جمع کرتا گیا. میں نے دیکھا میں نے 54 کھجوریں کھائیں اور 50 میرے ساتھیوں نے کھائیں اور 7 کھجوریں ویسی کی ویسی. اگلا دن آیا تو 10 صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. آگے بلال لے آ ہمارا دسترخوان. 7 کھجوریں, 10 کھانے والے, پیٹ بھر گیا سب کا, کھاتے کھاتے سب بھر گئے اور 7 ویسی کی ویسی. پھر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرا رب تم سب کو ایسے کھلا دے, اور مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. آپ نے اٹھا کر ایک بچے کو دی, وہ ساری کھا گیا. تو اللہ کے رسول سے کی غلامی کا دم بھر لو, ان کی غلامی کا دم بھر لو تو اللہ تمہارا ہے. کالا گورا نہیں دیکھتا, عورت مرد نہیں دیکھتا, سید قریشی نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں کون ہے. بحر و بر جس کی غلامی میں ہو راضی کر لو اس کو. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے, کہنے گے یا رسول اللہ, اور آپ کے پاؤں پکڑ کے نا چومنے لگے, پاؤں کے بوسے لینے لگے. کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی حکم سنائے. تو آپ نے کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں. کہ نہیں کوئی حکم سنائے. ہمارا طرز ہے جان بچانے کا. جان بچ جائے, پیسہ بھی بچ جائے, جان بھی بچ جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے. اور ان کا تھا لگانے کا. تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو سنائیں نا, کچھ تو فرمائیں. آپ نے کہا میں راضی ہوں, میں کیا کہ نہیں کچھ تو فرمائیں. کہا اچھا جاؤ اپنی ماں کو قتل کر دو. انہوں نے ایک پل نہیں لگایا, بھاگے تلوار کھینچی. تو آپ نے پیچھے سے دوڑایا آدمی کو, پکڑو 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 کہیں ماری نہ تھے. تو ان کو واپس بلا نبی نے بتایا. اور میں کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں
گھر کے اندر سے مجھے کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتی اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا مقام تو اللہ کے نبی نے سمجھا۔ آخری حج کا موقع ہے، مدینہ سے 12,000 نکلے ہیں اور مکہ پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ ہو گئے اور عرفات پہنچتے پہنچتے 1.25 لاکھ ہو گئے، اور ابوا ایک جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی تقریباً 60-70 ہزار کا یہ مجمع ہے، اور میرے نبی کی ماں کی قبر ایک پہاڑی دشوار گزار علاقے میں ہے، جس کے دائیں بائیں کوئی صاف میدان نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے سعودیہ کا میں نے سفر کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچایا۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں اس جنگل میں پہنچا جہاں میرے نبی کی ماں سو رہی ہے، ساری کائنات کی ماں ہے، اور وہ ایک وحشت ویرانہ ہے۔ تو مجھے سارا وہ منظر اور حدیث سامنے آ گئی کہ وہاں سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستی ہے جس کو ابوا کہتے ہیں، جہاں قافلے رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ تو ابوا سے آگے پھر عصفان آتا ہے، عصفان سے مرۃ زہران آتا ہے، اور پھر وہاں سے مکہ آتا ہے۔ تو آگے مزید 3 راتوں کا، تیسری رات جا کر قافلے داخل ہوتے تھے مکہ میں۔ وہ مدینہ سے چلتے تھے ملل، ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مرۃ زہران، اور مرۃ زہران سے چلتے ہوئے رات کو مکہ پہنچتے تھے۔ یہ سڑک تھی پرانی قدیم جس پر قافلے سفر کرتے تھے۔ تو میرے محبوب کی ماں اپنے معصوم 6 سالہ بچے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادمہ ام ایمن کو لے کر سسرال سے نکلی ہیں، اپنا مدینہ سے نکلی ہیں، اپنے خامد کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی کہ عبداللہ مدینے میں انتقال فرما گئے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے شام، واپسی پر مدینہ پہنچے اور فوت ہوئے، اور ابن النابغہ کے گھر میں ان کی قبر بنائی گئی۔ 6 برس اپنے خامد کی قبر کو دیکھا نہیں، تو اپنے سسر سے اجازت لے کر گئی کہ میں اپنے خامد کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ تو ماں اور بیٹا اور خادمہ، یہ 3 افراد کا قافلہ مدینے پہنچا۔ یہ ماں بیٹا جب قبر پہ گئے تھے تو کیا بات ہوئی ماں اور بچے کی، یہ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکا کہ اس وقت ماں نے کس انداز میں بچے کو بتایا ہوگا، اور بچے نے کس انداز میں ماں سے پوچھا ہوگا کہ میرے باپ ہیں، میرے باپ کی خبر، اور ماں نے کیسے بتایا ہوگا جو 20 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں سہاگ اجاڑ کے بیٹھ گئی تھی، اور 25 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی تھی، 19 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی اور 25 برس کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو وہاں سے 1 مہینہ رہنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس چلا ہے اور ابوا کے قریب پہنچا ہے 15 کلومیٹر، تو ایک ویران جنگل ہے، ایک راہبر کو لے کر میں وہاں پہنچا تھا بڑی مشقت کے ساتھ۔ چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں اور نوکیلے پہاڑ ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کیکر کے لمبے لمبے کانٹے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی تھی جس کے اوپر ایک فلیٹ بالکل جگہ تھی، نوکیلی نہیں تھی، وہاں وہ قبر، اور میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ وہاں سن 2000 کی بات ہے، سن 2000 میں وہاں انسان نام کا کوئی گزر نہیں تھا سوائے سناٹے اور ویرانی اور تیز ہواؤں کے، وہاں کوئی گزر نہ تھا۔ تو 14 صدی پہلے جب یہاں رسول اللہ کی ماں نے جان دی تھی تو یہاں کیا ویرانہ ہوگا، اور معصوم بچہ معلوم نہیں کر پا رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، بولنا بند ہو گیا تھا، جیسے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ماتھے پہ پسینہ ہے اور یوں بے قرار ہو کر کروٹیں بدلتی ہیں اور بولا نہیں جاتا ہے، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور پھر کہا کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے لگتا ہے شمع بجھنے کو ہے، وقت آ چکا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہر زندہ مرتا ہے، ہر بوڑھا، ہر جوان بوڑھاپے کی طرف چلتا ہے، اور ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، عالم روشن ہوگا۔ ماں نے جان دے دی، ماں نے جان دے دی، بدو آئے یا ام ایمن ابوا گئی، یہ اللہ ہی جانتا ہے
کہ وہاں قبر بنانا ایک عورت کا کام نہیں تھا. لوگ آئے, انہوں نے قبر بنائی اور پھر نیچے اترے. جب ایمن نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو ایمن نے پیچھے کی طرف دیکھا, اوپر پہاڑی کی طرف, تو اوپر سے کچھ آواز آ رہی تھی. جب یہ اوپر گئی ہیں تو ایک دل خراش منظر تھا. شاید پہاڑ بھی روئے ہوں گے اور آسمان نے بھی آنسو بہائے ہوں گے اور ہواؤں نے بھی نوحہ کیا ہوگا جب 6 سال کا معصوم بچہ ماں کی قبر پہ لیٹا ہوا اور ماں کی قبر کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے. اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, تم اسلام آباد میں کیسے جانو کہ وہ کیا منظر ہے. آپ ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے, اللہ بھی کتنا تھا بے نیاز ہے, جس کی خاطر سب کچھ بنایا اس کو کتنے دکھوں میں ڈال دیا. ہم لوگ اپنے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں, مائیں تڑپ جاتی ہیں. اور یہ دو جو ہوں ان کو سردار والضحا واللیل اذا سجى, جس کے لیے رب قسمیں اٹھائے, کبھی وکیل بنے کبھی ترجمان بنے. کہاں کیا کر دیا, کاش تم وہ جگہ دیکھو. تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ایمن قریب آئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے پتا تھا نا تو ہی میرا واحد سہارا تھی, تو ہی میرا واحد سہارا تھی, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں کیسے مکے جاؤں گا. تو ایمن نے پکڑا, پگھل گئی تھی وہ بھی, کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا, مجھے چھوڑ دو. مکے تک آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے زندگی سفروں میں گزاری ہے, ایسا سفر میں نے زندگی میں نہیں کیا. اور ایسی کیفیت, میں بیت اللہ کے اندر گیا ہوں 2 دفعہ, لیکن میری وہاں وہ کیفیت نہیں بنی جو وہاں اماں کی قبر پر بنی. ہائے 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 ہائے, اس امت کا مسلمان کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی, ہیرا پھیری کے بغیر یوٹیلیٹی بل نہیں پورے ہوتے. اس امت کا آدمی کہے جو اپنے نبی کی ایسی پرخار زندگی دیکھے, ایمن نے کھینچا, کاٹو میرے بیٹے, میں نہیں جاؤں, میں اپنی ماں کے ساتھ ہی جاؤں. اسے نہیں پتا کہ قبر میں جانے کے بعد ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. 6 سال کا بچہ کیا خبر, پہلی موت دیکھی, وہ بھی ماں کی, باپ پہلے ہی کوئی نہیں. 3 راتیں آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے وہ بچہ 3 رات سفر کر کے گیا ہوگا, باپ تو دیکھا نہیں, اور ماں آنکھوں کے سامنے زیر زمین چلی گئی. تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا, اکیلے بیٹھے رہتے تھے, اکیلے نہ کھاتے تھے, صرف زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور چپ بیٹھے رہتے تھے, تنہا. 6 مہینے میں, سال میں صدمہ بھولا دادے کی محبت سے, تو اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا. چل تو بھی تنہا رہے, دادا بھی اٹھا لیا. اور پھر چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا, ابو طالب قربان ہو گئے اپنے بھتیجے پر وہ فقیر تھے, روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. تو 8 سال کا معصوم بچہ کرائے پہ بکریاں چلا رہا ہے, کائنات کا سردار
آپ جبل سور کی طرف سے بکریاں چرا کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، اور یہ جنت کا چابی بردار ہے اور یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ واہ یا رسول اللہ، کیا وفا تیری اور کیا جفا ہماری۔ ہائے ہائے ہائے، اس بات کو سال گزر گئے اس صدمے کو، اس واقعہ کو، اور آپ کی عمر مبارک 63 برس ہے، اور آپ حج کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ ماں کی قبر کے پاس پہنچ کر آپ کے قدم رک گئے اور آپ نے قافلے کو وہیں ٹھہرا دیا، آگے نہیں گئے، 15 کلومیٹر آگے ابوات ہوا نہیں گئے، وہیں ٹھہرا دیا۔ سب خیمے گڑنے کے بعد آپ اپنی ماں کی قبر پر تشریف فرما ہوئے سرہانے اور یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر یوں گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، کئی گھنٹے۔ پھر یہ تمنا ظاہر کی کاش ماں ہوتی تو یوں خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز میں مصلی پر سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے، صلح کر لو اللہ اس کے رسول سے، دوستی لگا لو اس سے، ان کو اپنا بنا لو۔ یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی تبلیغ کا کام ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بنا لیں، ان کے لیے جینا مرنا سیکھ لیں تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس کو محکم مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکلنا اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا۔ ایمان ہے جو تمہیں رلا رہا ہے، ایمان ہے جو تمہارے دلوں کو پگھلا کر تمہاری آنکھوں کو چشمے بنا رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے اندر میں محبت ہے جو یہ کر رہی ہے، لیکن اس پر دنیا کی راکھ آ گئی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے لاشعور میں پیوست کر دی ہے۔ میں عمر پر گیا، میرے بچے کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی، 4 سال، چھوٹا بچہ۔ تو اس کی ماں گئی روزے پر تو وہ ماں سے رونے لگا کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہوتا کیا۔ ماں سے ضد کر کے لگا میں اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو ابھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہے کیا۔ یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے جس نے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو پیوست کر دی۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ وہ ماں کو کے لیے اٹھ گئے تھے تلوار لے کر، نہیں 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 میں تو جوڑنے آیا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول سے تعلق بنانا یہ کوئی تبلیغی جماعت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بھائیو، میں سب سے گزارش کرتا ہوں پچھلی پہ توبہ کر لو اور اگلی کے لیے اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے اس کی پاک زندگی کو سیکھنے کی نیت کر لو۔ تو توبہ کی نیت